آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور اس دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی، اور یہ بت پرستی دنیا میں کس طرح پھیلی، اور اس بت پرستی کا آغاز باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے شیطان کو کتنے سو سال تک انتظار کرنا پڑا، یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دلچسپ انداز میں شیئر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو اس دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے دور ہی سے شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، اور ان کے ہی دور میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی وہ دور ہے جس سے باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہوا، اور اس طرح شیطان کو آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا، اور اس وجہ سے آپ کو ادریس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے لباس کو سلائی کر کے پہنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اس وجہ سے ان کی اولاد بھی اولیاء اور صلحاء میں سے تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کے پاس بیٹھنے والے لوگ اللہ پاک کا قرب پانے لگے، اور اس دور میں 5 لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ پاک کے زیادہ قریب تھے، اور لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور لوگ بھی ان سے بہت زیادہ پیار و محبت رکھتے تھے، جن کا نام رد، سوا، یاوید، یاود اور نصر تھا۔ روایات میں ہے کہ یہ لوگ اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھیں جن کے اندر وہ لوگوں کو درس دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا درس دیتے تھے۔ چونکہ اس دور میں لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کے پاس آتے اور خوشی کے ساتھ ان کا درس سنتے اور عبادت کرتے تھے۔ جب یہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی افسوس ہوا، اور ان کی عبادت کا شوق بھی کم ہوتا گیا، اور لوگ ان کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنا جو کاروبار تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ ان کی وفات کے بعد لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے ان کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب شیطان نے یہ لوگوں کی بات سنی اور دیکھا کہ ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یہی وہ وقت تھا جب شیطان کو موقع ملا کہ وہ بت پرستی کا آغاز کرے اور بت پرستی کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ شیطان ان لوگوں کا ایمان کمزور دیکھ کر ایک دن ہاتھ میں عصا پکڑے ایک بوڑھے شکل میں ان کے مجمع میں حاضر ہوا، اور شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم لوگ ان بزرگان دین کی وفات کے بعد بھی عبادت کے اندر وہی لذت اور سرور حاصل کر سکتے ہو جو کہ ان لوگوں کی زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر لوگ حیران ہو گئے، تو لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ ان بزرگوں کی شکلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم ان کی شکلیں پتھروں پر بنا لو اور ان پر لباس بھی ڈال دو، اور پھر ان کی تصویروں کو اپنی مسجدوں کے محرابوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم عبادت کرو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم میں سے جو بھی عبادت گاہوں میں جائے وہ ان تصویروں کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی چومیں تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ چومنے کی بجائے وہ لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے، اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ یہ نسل اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے بعد ان کی آل اولاد میں سے جب دوسری نسل اس دنیا میں آئی تو شیطان نے دوسری نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا،
اور ان سے کہنے لگا کہ یہ بت حقیقت میں تمہارے بڑوں کے خدا ہیں۔ اس طرح شیطان مردود نے دوسری نسل کو بالکل خدا سے الگ کر دیا اور کفر و شرک کے اندر دھکیل دیا تھا، اور اللہ پاک کی ذات کو بالکل بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی، جن کی نسلیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ آج بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں کے بت بنائے گئے تھے وہ اللہ پاک کے پرہیزگار اور متقی لوگ تھے، جن سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور پھر شیطان نے مکاری سے انہیں نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر کے کفر و شرک کے اندر دھکیل دیا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت تبلیغ دی، مگر اس طویل مدت کے بعد بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور اس طرح زنا کاری بدکاری میں مبتلا رہے، تو اللہ پاک نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل کیا اور ان تمام لوگوں کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔